اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ پتہ نہیں ہمارے ملنے جلنے والوں میں، اعزاء میں، احباب میں، دوستوں میں کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، روزوں میں، تراویح میں اور رمضان کی عبادتوں میں، لیکن آج وہ دنیا پار کر چکے اور رمضان کی جو برکات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہونے کا موقع اب نہیں رہا، کیونکہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے۔ جب تک آدمی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اعمال کا دروازہ بند ہے۔ اب تو اعمال کی جزا و سزا ہے۔ اعمال کے اندر کوئی اضافہ آدمی اپنے اختیار سے اس وقت نہیں کر سکتا۔ تو آدمی کو پھر حسرت ہوتی ہے مرنے کے بعد کہ میں نے اپنی زندگی، اتنی لمبی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، اور اب اس اپنی طرف سے نیکیوں میں اضافے کا کوئی راستہ اپنے اختیار سے کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو، اس کا ثواب تو انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا، لیکن عمل کا جہاں تک تعلق ہے، عمل کا دروازہ بند، اب جزا اور سزا کا وقت ہے۔ تو مرنے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے اپنے اعمال میں اضافے کا، توبہ کا، استغفار کا باب بند۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کے سکرات طاری نہیں ہوتے، موت نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس وقت تک کھلا ہے۔ اللہ میں نے کھول رکھا ہے، چوپٹ کھولا ہوا ہے توبہ کا دروازہ۔ لیکن جب موت کے فرشتے آ گئے، سکرات موت شروع ہو گئے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، دروازہ بند۔ اب نہ توبہ کا دروازہ ہو سکتی ہے، نہ استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعد میں آدمی کو حسرت ہوتی ہے جب وہ منظر، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گنوایا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے نے ایک نظم کہی ہے، مقبرے کی آواز، بڑی پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے، اور وہ در حقیقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے کلام سے ماخوذ ہے وہ نظم۔ یعنی کوئی آدمی قبر کے پاس سے گزر رہا ہے تو قبر اس کو آواز دے کر بات کرتی ہے، مقبرے کی آواز۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہے وہ قبر زبان حال سے گویا کیا کہہ رہی ہے؟ مقبرے سے گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ لمبی اپنی داستان سنائیے کہ دنیا میں ہم کس طرح رہے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہم یہاں بے کس پڑے ہوئے ہیں، اور گزرنے والوں کے حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے، اور کوئی راستہ ہم اپنے عمل سے اپنے نیکیوں میں اضافے کا نہیں اختیار کر سکتے۔ تو ہمارے کتنے دوست، احباب، عزیز، قریب رشتہ دار وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج ان کے لیے براہ راست رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور اس کے اجر و ثواب سے استفادے کا کوئی راستہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا، یہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری عمر اتنی کر دی کہ ہم
رمضان پا سکیں، جس کے لیے ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے رجب کے مہینے سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ روایت آئی ہے کتابوں میں، اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے کسی گناہ غلطی کے صدور کا احتمال ہی نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری عمر اتنی ہو جائے کہ میں رمضان پالوں رجب کے مہینے سے. یہ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کہ پہلے سے اس کا اشتیاق، اس کا انتظار، اس کے لیے دعائیں کہ یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیجئے، یہ کی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، آپ کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. ابھی کل جنازے پڑے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے، رمضان محروم رہ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن ظاہر اسباب میں رمضان کی نعمتیں حاصل نہ ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ موقع عطا فرما دیا. سب سے پہلا کام آج کے دن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا. یا اللہ، آپ کا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرما دیا. اے اللہ، آپ کا شکر ہے. شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. ہر وقت میں نعمتیں نازل کرتا رہتا ہوں، نعمتوں میں ان کو ڈبوتا رہتا ہوں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ان سب سے سرفراز کر رکھا ہے میں نے ایک ایک بندے کو. مگر بندہ ہے کہ اس کے منہ پر شکر کے کلمے نہیں آتے. اگر ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو تکلیف کو لے بیٹھتا ہے، اس کو گاتا رہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف ہو گئی. جو ہزارہا نعمتیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہیں، جن میں وہ شرابور ہے، ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، شکر گزار نہیں بنتا. تو میرے بھائیوں، آج شکر ادا کریں. یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرما دی، ہم اس کے لائق نہیں تھے، رمضان عطا فرما دی. شکر کیا اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو جب آپ نے عطا فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دی. ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہماری زندگی میں، ہمارے نام اعمال میں، ہماری مستقبل میں کوئی کسی بہتری کا اضافہ نہ ہو. العیاذ باللہ، ایسا نہ ہو. رمضان جب آیا ہے تو اللہ اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما. پہلے شکر اللہ کا کہ اس نے عطا کیا، اور دوسرے یہ دعا اس سے کہ یا اللہ، اس رمضان کی قدر پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اس رمضان کے اندر یا اللہ، جو آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں اور اس رمضان کے جو فوائد رکھے ہیں، اے اللہ، ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اہلیت نہیں ہے، لیکن یا اللہ محتاج ہیں. تو اس اہلیت کے باوجود، اہلیت نہ ہونے کے باوجود ہماری محتاجی پر نظر فرما کر اے اللہ ہمیں عطا فرما دی. اللہ میاں کے لیے کچھ مشکل ہے کہ وہ مجھ جیسے ناکارہ کو، بے عمل کو، سست کو، جس کے بے ہمت کو، اس کو بھی نواز دیں، ان لوگوں کے ساتھ ملا دیں کہ جو جن کو اللہ نے ہمتیں دی تھیں، جنہوں نے کہ رمضان کس طرح گزارے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ملا دے. عمل ہمارا کمزور، ہمتیں کمزور، حوصلے کمزور، اور رمضان کی جو
رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں. لیکن اللہ میں سے مانگ لو یا اللہ میں اہل تو ہوں نہیں، رمضان کے انوار و برکات کا حاصل کرنے کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن اللہ محتاج ہوں. تو میری اہلیت کو نہ دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھیے. میری محتاجی کو دیکھ کر اے اللہ مجھے اس رمضان کے انوار و برکات سے سرفراز فرما دیجیے. رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، جس سے آپ راضی ہو جائیں، جو آپ کی خوشنودی کا سبب بنے. اس طرح دعا، رمضان کی نعمت پر شکر، اس کے انوار و برکات کے حاصل ہونے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ شکر گزار بھی بن رہا، شکر گزاری بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دے. ارے وہ ہمارے ہی تو ہمارے تو پروردگار ہیں، ہمارے تو ولی و نصیر ہیں، وہ سب کچھ ہمارے وہی ہیں. تو جب بندہ شکر گزار بن کر اس سے ان سے مانگے گا تو رد کر دیں گے؟ ارے ہرگز نہیں، انشاءاللہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی سرفراز فرمائیں گے. تو پہلا کام تو یہ کر لو تو انشاءاللہ رمضان کی برکات اللہ کی رحمت سے حاصل ہوں گے. اور ہر روز تجدید کرو اس کی. روزانہ صبح کو فجر کے بعد نماز پڑھ کے اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے رمضان کا ایک اور دن عطا فرما دیا، ایک اور دن عطا فرما دیا، اور اس پر شکر کر کے دعا مانگ لو یا اللہ یہ دن بھی عافیت کے ساتھ گزرے، یہ دن بھی آپ کی رضا کے مطابق کاموں میں گزرے، آپ کی ناراضی سے مجھے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے. صبح کو فجر کے بعد یہ دعا پڑھ کے دن شروع کریں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی، سورج نکلتا تھا، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، کہ شکر ہے اس اللہ تبارک و تعالی کا جس نے یہ دن ہمیں دوبارہ عطا فرما دیا، یہ دن دوبارہ عطا فرما دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا. یعنی ہمارے گناہ تو اس لائق تھے کہ اللہ بچائے ہمیں ہلاک کر ڈالتے، لیکن اللہ نے اپنے فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سے بچایا اور یہ دوبارہ دن ہمیں عطا فرما دیا. یہ شکر ادا کرتے تھے ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رمضان میں عادت ڈال لیں اس بات، ہر روز جب نیا دن شروع ہو، نیا شکر، نئی دعا، نیا رجوع اللہ. یا اللہ آپ نے یہ نیا دن عطا فرمایا، آپ کا فضل و کرم ہے، یا اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. پچھلے دنوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دیجیے، اسے درگزر فرما لیجیے اور مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، میری بے عاجزی کے مطابق نہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے. یہ دعا کر لیا کرو تو انشاءاللہ رمضان اچھی طرح گزرے گا. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے کہ بندہ جب اپنے دنیاوی کام دھندوں میں لگتا ہے، کھانے میں کمانے میں، جو اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے، جب اس میں لگتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات انہماک پیدا ہو جاتا ہے. اس میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے، اتنا آدمی منہمک ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ بس دن رات اسی کا خیال دل پہ مسلط ہے. تجارت کر رہا ہے تو یا اللہ کیسے میں کماؤں گا، کیسے تجارت کو بڑھاؤں گا، کیا اس کا اپنی جائیدادیں کیسے بڑھاؤں گا، میں اس پہ اپنی گاڑیاں کیسے لوں گا. سارا دماغ اور دل وہ دنیا کے کاموں کی طرف لگا ہوا ہے. نماز کے لیے بھی آیا کوئی اللہ کا بندہ نمازی، نماز کے لیے بھی آیا تو دل کہیں اور دماغ کہیں، اور جلدی سے جھٹ پٹ پڑاؤ کے پھر اپنے اسی کاروبار میں لگ گیا اور لگ کے پھر منہمک ہو گیا اسی میں.
تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو بندے کا ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے ان دنیاوی مشغولیات میں منہمک ہونے کی وجہ سے۔ دنیاوی مشغولیات جو حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، تجارت، ملازمت وغیرہ وغیرہ سب جائز ہیں، لیکن اس میں اتنا منہمک ہو جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا کر دے، یہ ہے بڑا برائی کی جڑ۔ اور سال کے 11 مہینوں میں بکثرت ہم لوگ اسی میں مبتلا رہتے ہیں، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دوڑ دھوپ سب دنیا کے کاموں کے لیے ہو رہی ہے، بس کبھی خیال نہیں آتا کہ بھئی جنت کیا ہوتی ہے، دوزخ کیا ہوتی ہے، اور جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی اور دوزخ میں کیا اللہ بچائے عذاب ہوگا، اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ چکی چل رہی ہے دماغ کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کاروبار کی چکی چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس کام کے لیے عطا فرمایا کہ اے غافل بندے، اے وہ بندے جو دنیا میں منہمک ہو کر تو نے 11 مہینے گزارے ہیں، کہاں چلا جا رہا ہے؟ اس کو ذرا سا کھینچ کر اپنی طرف بلانے کے لیے یہ مہینہ عطا فرماتا کہ تو کہاں جا رہا ہے، اس کو اب ذرا سا اپنی دوسری مصروفیات کو کم کر اور ہماری طرف رجوع کی مصروفیات کو بڑھا۔ اس کام کے لیے رکھا ہی اس لیے گیا ہے۔ کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ 11 مہینے تم نے غفلت میں گزارے ہیں، ہم سے دور چلے گئے تھے، ہم بلاتے بھی تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو تم کسمساتے ہوئے آتے تھے اور جلدی جلدی بھاگ جاتے تھے۔ تو غفلت کے عالم میں تم نے گزارے ہیں یہ 11 مہینے۔ آؤ اب ذرا لوٹ کے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے تعلق مضبوط کر لو۔ کس طرح کہ روزہ رکھو، کھانا پینا چھوڑو۔ یہ کھانا پینا ہی تو تھا نا جو تمہیں ادھر ادھر لیے پھر رہا تھا، یہ کھانا پینا ہی تو تھا جو کھانے پینے کی خواہش تھی جو تمہیں ادھر سے ادھر لیے پھر رہی تھی، کبھی ملازمت، کبھی تجارت، کبھی مزدوری، کبھی کچھ، اس میں لگا رکھا تھا تمہیں۔ چلو بند کرو، کم از کم دن کے وقت میں بند کرو۔ تو کیا ہوگا کہ وہ چیز جو تمہیں ہم سے غافل بنا رہی تھی، ہم سے دور لے جا رہی تھی، وہ چیز ہم نے روک دی، اس پر روک لگا دی، پابندی عائد کر دی۔ کھانا نہیں، پینا نہیں، نفسانی خواہشات پوری کرنی نہیں، اس دن اس طرح گزارنا ہے۔ تو کیوں؟ تاکہ جب یہ گزر چکے تو رات کو کھڑے ہو جاؤ ہمارے سامنے۔ اب یہ جو دل پہ غبار آیا ہوا تھا، غفلت کا غبار، یہ دل پر جو ابر چھایا ہوا تھا، غفلت کا ابر، جو بے توجہی ہماری طرف سے ہو رہی تھی، رجوع اللہ کی طرف کمی آ رہی تھی، ہمارے ساتھ تعلق میں کمزوری پڑ رہی تھی، تو اب سارا دن تم نے بھوکا پیاسا رہے میری وجہ سے رہے نا۔ تو الصوم لی وانا اجزی بھی، وہ میرے لیے تھا روزہ، اور جب میرے لیے تھا تو میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا۔ کیا جزا دوں گا؟ اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ تو وہ دن تم نے گزار لیا، تو اب ہمارے پاس آ جاؤ۔ کیسے آ جاؤ؟ کہ یا تو 4 رکعتیں مسجد میں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ہو رہی تھی تو جلدی گٹ پٹ کر کے چلے گئے۔ نہیں، اب 4 نہیں، 4 کے بعد پھر 20 رکعتیں، 20 رکعتیں بھی قل هو اللہ احد والی نہیں، وہ 20 رکعتیں بھی لمبی رکعتیں، ایک پارا، سوا پارا، 1.5 پارا۔ سنو کھڑے ہو کے، یا پڑھو یا سنو، کھڑے ہو، اب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہو، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم سن رہے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ تمہیں قریب لانے کا طریقہ، قریب لانے کا۔ دن بھر تم بھوکے پیاسے رہے تھے، اب انعام تمہارا یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، 20 رکعتیں، اور
20 رکعتوں کے کیا معنی؟ 20 رکعتوں کے معنی یہ کہ 40 سجدے، ہر سجدہ اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر سجدہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ قرآن شریف میں بڑے پیار سے کہا ہے نا، ارے سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ، یہ لفظ ہیں قرآن کریم میں، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے کی حالت میں آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، کہ سجدے میں جب سر ٹکا دیا تو سجدے میں سر ٹکانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے قرب حاصل ہو گیا، وہ قرب جو معراج ہے بندے کی، وہ قرب حاصل ہو گیا۔ تو تمہیں کیا کیا کہ دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں دنیاوی ان مشغولیات سے جن میں تمہارا دماغ ہر وقت لٹکا رہتا تھا، اس سے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں الگ کر لیا، اور پھر 40 اپنے مقامات قرب تم کو عطا فرمائے، 40 مرتبہ سجدے اور کرو عام دنوں سے زیادہ۔ تو کیا مانا 40 مرتبہ ہمارا قرب مزید حاصل کرو، ہمارے اور پاس آ جاؤ، اور پاس آ جاؤ، اور پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ، یہ تراویح میں۔ اور یہ سمجھ لو کہ تراویح تو ہے ہی ایک سنت مؤکدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، میں نے تمہارے لیے رات کی تراویح کو کیا کیا ہے، رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ اب سنت ٹھیک ہے تراویح پڑھ لی، لیکن تراویح جو ہے یہ تہجد کا بدل نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ تراویح مستقل نماز ہے اور تہجد مستقل نماز ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تراویح کی، اور اس لیے نہیں فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے یہ فرض ہی ہو جائے، تمہارے فرض کر دیا، اور فرض ہو جائے گی تو بہت سے امتی جو ہیں میرے وہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صرف 3 دن پڑھائی، وہ 3 دن بھی اس طرح کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں آپ کے ارد گرد ایک وہ چٹائی کا کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، چٹائی کا، اس میں آپ جب کھڑے ہوتے اس کے اندر تو آپ کا آدھا جسم مبارک تو اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، آدھا باہر سر وغیرہ باہر ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے نماز کی تلاوت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے وہ لوگ خود بخود آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن کچھ کم تھے، دوسرے دن زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور پوری مسجد بھر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑے کہ مسجد بھر گئی۔ تو اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں یہ تو پڑھا دی میں نے 3 دن، لیکن آگے نہیں پڑھاتا، کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے ذمہ، اگر فرض ہو گئی تو پھر میری امت کے بہت سے لوگ کوتاہی کریں گے، فریضے کے ترک کے مرتکب ہوں گے، لہذا نماز آپ نے جماعت چھوڑ دی۔ لیکن یہ ضرور فرمایا تھا کہ پڑھو، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پڑھتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، مسجد نبوی میں ایک دن آئے، دیکھا تو مختلف ٹولیاں بنی ہوئی، کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، کوئی دو آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی وہ طریقہ چلا رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو دل میں خیال آیا فاروق اعظم کہ اگر یہ الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں، آتے تو ہیں مسجد میں، گھر میں تو پڑھ نہیں رہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، 1 کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سب کو میں ایک ہی قاری کے پر کیوں نہ جمع کر دوں کہ ایک ہی قاری تلاوت کیا کرے، وہ سب اس کے پیچھے پڑھیں۔ کس کو کریں؟
تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ پڑھائیں۔ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ شروع کر دی، اور یہی پھر سنت چلی آتی ہے حضرت فاروق اعظم کے بعد سے، تمام خلفائے راشدین اس پر عمل کرتے رہے اور سنت مستمرہ اسی طرح ہے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر تراویح کا یہ سلسلہ مقرر فرما دیا تو ایک روز تشریف لائے مسجد میں، تو دیکھا سب بڑے پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ ہے تو ایک نئی بات جو میں نے شروع کی، لیکن یہ نئی بات اچھی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وہاں خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، آپ نے فرمایا تھا۔ لہذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت اس معنی میں بدعت نہیں ہے اصطلاحی معنی میں، بلکہ ایک اچھی چیز ہے جو خلیفہ راشد نے جاری فرمائی۔ پہلے تو اس کی تعریف کی، اچھا لگ رہا ہے بھئی بہت اچھا نماز ہو رہی ہے، سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے تو تعریف فرمائی، پھر فرمایا ایک جملہ وہ یاد رکھنے کا ہے، واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون بها او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھئی تراویح تو اچھی پڑھ رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آخر شب میں تہجد کی نماز، آخر شب میں تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے، یہ فرمایا۔ تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تراویح اور چیز ہے اور تہجد اور چیز ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطلوب ہیں، تراویح بھی مطلوب ہے اور تہجد بھی مطلوب ہے۔ لہذا 20 رکعتیں پڑھ لی تراویح کی، وہ اپنی جگہ، لیکن آخر شب میں سحری سے ذرا پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے وہاں متنبع کر دیا۔ یہ نہ سمجھنا بھائی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لی تو بس چھٹی ہو گئی، تہجد نہیں ہے آج، یہ قیام اللیل نہیں ہے، نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ارے اللہ میاں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب آ سکے آ جائے اس دنوں میں، تو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی تو 8 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لو، وہ تو سارے سال پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اور سارے سال نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں پڑھ لو، سحری کے لیے اٹھتے ہی ہو کھانے پینے کے لیے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ اور پہلے اٹھ کے اس میں کچھ رکعتیں بنیت تہجد پڑھ لو، 4 6 8 10 12 جتنی توفیق ہو پڑھ لو۔ کیوں پڑھ لو؟ اس لیے کہ مقصد ہی لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کا صرف یہ ایک سحری اور افطاری کا ایک تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر، اور تقوی پیدا ہونا قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب آ جاؤ، قریب آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی اور عبادت میں اضافہ کر لو۔ جو عبادتیں نفل ہے، نفل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن نفل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت قوی ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، جتنا نفل زیادہ پڑے گا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے،
اتنا کرتا ہے بعض اوقات یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اس کا تصور یہ محیط رہتا ہے، اور پھر جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس میرے رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھ سے اگر کچھ دیکھ رہا ہے تو میری اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے سے میں خوش ہوں۔ کان سے اگر کچھ سن رہا ہے تو وہ باتیں سن رہا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ زبان سے کوئی باتیں بول رہا ہے تو وہ باتیں بول رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں۔ کہیں چل رہا ہے تو اس طرح چل رہا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ مانا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن گیا جس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن گیا جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا جس سے وہ چلتا ہے۔ جو کام کر رہا ہے میری رضا کے لیے کر رہا ہے، میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، میں اس سے راضی ہو رہا ہوں۔ یہ ہے فائدہ نفل کا۔ نفل کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب میں اضافہ، یہ ہے نفل کا مقصود۔ تو رمضان میں نوافل کی کثرت، یعنی نفلی عبادتوں کی کثرت، یہ اس لیے تاکہ رمضان کا جو اصل مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، وہ مقصود